واشنگٹن بیٹ کے نام سے ہم آج اپنا پہلا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ شاہین صاحبائی صاحب موجود ہیں، جو نیوز گروپ کے ایڈیٹر ہیں اور بہت منجے ہوئے صحافی ہیں اور نامور صحافی ہیں۔ اور آج ہم ان سے جو پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی کسی بہت بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ خبر ہے کیا، اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے مجھے اپنے پہلے پروگرام میں بلایا اور ایسے سبجیکٹ کو آپ نے پک کیا جو کہ کوئی اور نہیں کر رہا۔ یہ واقعی صحیح ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی کرٹیکل ہے، اور آج کل کی ٹائمنگ میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے لیے، پاکستان کی جوڈیشری کے لیے، اور میرا خیال ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے اور بہت امپورٹنس ہے اس کا حل جو بھی نکلے گا اس کے بہت دور اثرات ہوں گے۔ یہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز کی جو جس سے بلڈ اپ ہو رہی ہے اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جوڈیشری ہماری جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے جی، اور کیا ہماری جوڈیشری سروائیو کرے گی اس اٹیک کو؟ اگر سروائیو کرے گی تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں، اور اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر اس کے جوڈیشری کیا امپلیکیشنز ہیں، پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں۔ جی، تو یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک میرا خیال ہے فیصلہ کن لڑائی ہے جو کہ ایسے پولیٹیشنز جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ ٹینٹڈ ہیں، ان کے اوپر بے شمار چارجز ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو کلین پولیٹیشن نہیں کہہ سکتے، ان کا صرف کاؤنٹر اٹیک یہ ہے کہ وہ جوڈیشری کو ڈیمالش کرے۔ جی، اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو اشارے مل رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے آپ کہ یہ سازش ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ سازش نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پلان بنا تھا اور وہ تقریباً اب امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس کے فائنل سٹیجز ہیں۔ جی، یہ میں آپ کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ کیا پلان تھا اور کیا مقصد تھا ان کا اور کیا کرنے وہ جی جا رہے ہیں۔ فرمائیے۔ اور جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی بہت بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے جوڈیشری کے خلاف۔ بنیادی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کے خلاف، جن کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے بھی چارجز لگائے تھے اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، اور وہ ریفرنس یہ تھا کہ انہوں نے کچھ کرپشن کی ہے یا کچھ کوئی غلط ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا بلوچستان میں ان کا، وہ مجھے یاد ہے۔ وہی ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کروڑوں کا بزنس کیا، کروڑوں کے فائدے اٹھائے پچھلے 2.5-3 سال میں۔ یعنی کروڑوں سے مراد 1-2 کروڑ یا نہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ 30-40 کروڑ روپے ان کو دیے گئے، بزنس کے طور پہ دیے گئے، تحفے دیے گئے، ان کے پورا پلان کر کے ان کو باہر کے دورے کیے گئے، کچھ میری انفارمیشن کے مطابق کچھ دوروں میں ان کی باقی فیملی ممبرز بھی شامل تھے، اور اس کا سارا ریکارڈ رکھا گیا، کریڈٹ کارڈ دیے گئے جن کا ریکارڈ رکھا گیا۔ یعنی مطلب جن لوگوں نے دیے،
جو لوگ ان کو یہ پیسے اور ان کو سب کچھ دے رہے تھے ان لوگوں نے اس کا ریکارڈ رکھا. وہ لوگ باقاعدہ ایک پلان کے تحت کام کر رہے تھے جی. اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو کیا ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس کا بعد میں کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, کیوں ہم یہ کروڑوں روپے ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور اس میں جو کیا گیا اس میں ریکارڈ رکھا گیا, اور جو میری انفارمیشن یہ ہے کہ باقاعدہ ویڈیو فلمز بنائی گئیں جہاں جہاں یہ گئے, جس طرح وہ پیسہ خرچ ہوا, اچھی طرح بری طرح ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہ وہ سارا کا سارا ریکارڈ جمع کیا گیا, پوری فائل بنائی گئی, بہت بڑا ایک ڈوزیئر جسے کہتے ہیں وہ پورا بنایا گیا. سنی گیٹ یا فیملی گیٹ یا میمو گیٹ جو بھی کچھ کہوں گا, میرے خیال میں یہ اگر تو فیملی بھی شامل تھی جی جی تو پھر تو فیملی گیٹ ہی کہیں گے اس کو, آپ فیملی گیٹ کہیں اس کو. وہ فیملی گیٹ جو وہ بنا رہے تھے کہ ہم اس کو یوز کریں گے چیف جسٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ آپ ہماری اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے خلاف فیصلے نہ دیں, ذرا جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور زیادہ آگے نہ بڑھیں, ورنہ پھر یہ سارا ملبہ آپ کے اوپر ہم نے جمع کر لیا ہے اور گرے گا. اچھا, اب یہاں میرا ایک آپ سے سوال ہے, وہ یہ سوال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو فیملی ہے یا چیف جسٹس صاحب خود اپنی ذات میں, کیا ان کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ جس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ خرچ کر رہے ہیں اور جس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا ان کو علم تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ان کے بیٹے بزنس کر رہے تھے اور بزنس میں وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم بہت یعنی اچھا بزنس کر رہے ہیں اور بہت پیسے ہم کما رہے ہیں اور ہم خرچ کر رہے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کو اگر یہ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا کہ یہ بزنس کی انویسٹمنٹ کہاں سے آئی, پارٹنرز کون ہیں ان کے, کیا ان سے وہ فیورز لے رہے ہیں, کیا کوئی انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں جن کے اگینسٹ وہ یہ فیورز لے رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ چیف جسٹس صاحب فوکس میں اب آتے ہیں, یہ ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ کہ وہ کس طرح فوکس میں آتے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ہوا اور یہ سارا پورا ریکارڈ تیار کیا گیا. اور پھر اس کو جب چیف جسٹس صاحب آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں لندن گئے تھے, ایک انٹرنیشنل بالکل گئے تھے, اور اسی زمانے میں میرے خیال میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں رحمان ملک صاحب وہ بھی گئے تھے وہاں. جی وہ بھی رش کر کے گئے تھے وہاں پہ, حالانکہ کوئی ان کا کام اپیرنٹلی تو نظر نہیں آتا, مگر وہ کیونکہ برٹش سٹیزن تھے اور ان کے بزنسز ہیں تو وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی گئے. اور میری اطلاع کے مطابق پلان یہ تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب وہاں انٹرنیشنل ایوارڈ لیں گے تو ایک لندن کے بہت ہی معروف اخبار میں ایک خاتون رپورٹر ہیں جن کا پاکستان سے بہت پرانا لنک ہے, میں غالباً سمجھتا ہوں, اور وہ ہمیشہ بہت ہی میجر اسکوپ کرتی ہیں, بریک کرتی ہیں, ان کو یہ مٹیریل دیا گیا تھا کہ جی آپ یہ جب وہ وہاں موجود ہوں تو یہ آپ اس کو چھاپیں کہ ان کی فیملی نے کس طریقے سے کتنے کروڑوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں ان لوگوں سے جو کہ آج کل پاکستان کی پالیٹکس میں سمجھے جاتے ہیں کہ کنگ میکرز ہیں, اور زیادہ تر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. ہاں, مطلب جب آپ 30-40 کروڑ کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں, تو اس میں ہم بغیر نام لیے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے
چند چنیدہ لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص یا کوئی بزنس یا کوئی بندہ 30-40 کروڑ روپے انویسٹ کر سکتا ہے اس قسم کے کاموں میں، تو وہ 2-4 لوگ ہی ہیں. عام بزنس مین، عام لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو 30-40 ارب کے فائدے اٹھا چکے ہیں یا اٹھا رہے ہیں، یا ان گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہیں، یا کسی اور بزنس کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہیں جس میں کہ بے انتہا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں ہے. اور جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ پولیٹیشینز کے ساتھ بھی اتنے ہی قریب ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ بھی اتنے ہی قریب ہیں، وہ آرمی کے جنرل کے ساتھ بھی اتنے ہی قریب ہیں، اور وہ ہر اس انسٹیٹیوشن کو انفلوئنس کرنے اور خریدنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، اور کامیابی سے کی ہے، اور اپنا بزنس انہوں نے پھیلایا ہے، بڑھایا ہے، اور لوگوں کو ہیلپ کیا ہے. اب آج کل وہ پولیٹیشینز کو، اور خاص کر پیپلز پارٹی کے جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے سخت پریشان ہیں، ان کو وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور یہ کانسپریسی میں کہوں گا ان کی طرف سے یہ بنائی گئی ہے کہ چیف جسٹس کی فیملی کو اس طریقے سے انوالو کیا جائے، اور پھر ان پہ میٹیریل جمع کیا جائے، اور پھر ان کو بلیک میل کیا جائے. اب اگر یہ بات ثابت نہیں، ہوتی میں ہے، یہاں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جس بزنس کے لیے سپوزڈلی، جس بزنس کے لیے 35 یا 40 کروڑ دیے گئے چیف جسٹس کے بیٹے کو، وہ ایکچولی کوئی بزنس ہے نہیں. یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے کہ وہ کس بزنس میں، کون سی کمپنیز میں، یا کیا انہوں نے انویسٹ کیا یا کیا کیا. لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے اتنے بڑے بزنس مین کبھی بھی نہیں رہے، اور نہ وہ تھے، اور نہ وہ ہیں جو 30-40 کروڑ کا 2 سال میں وہ فائدہ اٹھا لیں، ایسے ایک بزنس میں جس کا کسی کو پتہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کلاس، بزنس مین کی کلاس میں نہیں ہیں کہ جن پر کوئی 30-40 کروڑ روپے انویسٹ کر سکے، مطلب جینوئن بزنس میں. ہاں، جینوئن جینوئن بزنس بزنس ایسا کوئی نہیں ان کا، سوائے اس کے کہ اس کے کوئی اور موٹیوز ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کو کوئی نوکری دلوا رہے تھے، وہ چیف جسٹس صاحب غلط طریقے سے. ہاں نوکری کا ہی چارج تھا. دیٹ واز ون آف دا چارج. اور وہ انفلوئنس، انہوں نے اپنی پوزیشن کو غلط یوز کیا. اگر 4 سال 5 سال پہلے ایک کوئی لڑکا چیف جسٹس کا ہی ہو، شاید وہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا، جو نوکری کتنی بڑی سے بڑی ہو، اس میں آپ کیا کما لیں گے، کیا بنا لیں گے، کیا کر اس میں، اور اس کے بعد اگلے 2-3 سال میں وہ بزنس میں آ کے اور 40 کروڑ کا بزنس کر رہا ہو، 40 کروڑ روپے ان کو کوئی انویسٹ کر دے، تو اس کا مطلب یہ. اور وہ ایسے ڈوبیس لوگ جن کا پتہ ہے کہ یہ انویسٹ کرتے ہی اپنے مقصد کے لیے اور کسی نہ کسی پلان کے تحت. تو وہ یہ بات تو بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ جی وہ ان پہ پیسے کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور پلان کے تحت لگائے گئے تھے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو اس کا پتا تھا یا نہیں تھا، اور انہوں نے اگر پتا تھا تو کیا کیا، اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر وہ اس میں اب کیا کریں گے. اور اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ان کے بیٹے کو 30-40 کروڑ روپے جو ہے وہ بزنس کے نام پہ دیے گئے، اور ان کی فیملی کو سیریں کروائی گئیں، اور ڈاکومنٹیشن کی گئی، اور فوٹو بنائے گئے، اور وغیرہ وغیرہ. اگر یہ بات درست ہے تو پھر اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس میں
کس کس کی کیا ذمہ داری ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو خود چیف جسٹس کے بیٹے کی ہے کہ چیف جسٹس کے بیٹے جو ہے جو بھی ہیں وہ خود بتائیں کہ ان کو پیسے کس لیے دیے گئے تھے, کیوں دیے گئے تھے, انہوں نے ان کا کیا کیا اور کس طرح سے استعمال ہوئے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بات انویسٹیگیٹ ہونی ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو کھڑا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کیا یہ پیسے چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے دیے گئے تھے, انفلوئنس کرنے کے لیے دیے گئے تھے, اور کیا ان کو انفلوئنس کرنے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, اگر کی گئی تو کیا وہ کامیاب ہوئی, کتنے حد تک کامیاب ہوئی, اگر وہ نہیں کامیاب ہوئی تو اس کی پوزیشن کون کلیریفائی کرے گا. یہ بات میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ جی ہاں ہم نے دیے ہیں پیسے. چیف جسٹس کے بیٹے صاحب نے کچھ اپنے حلقوں میں یہ بات مانی ہے کہ جی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں اب اس میں پھنس گیا ہوں, اور میں جیل جانے کو تیار ہوں اگر مجھے جانا پڑے تو. خود چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ جی وہ بہت افسردہ ہیں, بہت غصے میں ہیں, اور وہ اس بات پہ بالکل تیار ہیں کہ اگر مجھے اپنی فیملی کو چھوڑنا پڑے اور میں ان کے بالکل ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا اگر انہوں نے یہ سب کام کیا ہے, کیونکہ ان کو میرے خیال میں پتہ نہیں تھا. جب ان کو پتہ لگا تو اٹ واز ٹو لیٹ. اور اب سچویشن یہ ہے کہ حکومت اس سارے مسئلے کو ایک ریفرنس چیف جسٹس کے خلاف بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے کہ یہ ایک کرپٹ باپ کے کرپٹ بیٹے ہیں, اور یہ سارا لیکن اس میں شاہین صاحب میں یہ عرض کروں گا, پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بطور جرم کے سزا ملنی چاہیے, اور میں بطور ایک جج کے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا یا کسی اور کا بیٹا ہے. تو وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف تو ریفرنس نہیں بن سکتا, کیونکہ چیف جسٹس نے تو خود نہیں کیا. دیکھیے یہ بات کلیئر ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی نا, بالکل, کہ چیف جسٹس کی کیا پوزیشن. اب پوزیشن یہی ہے کہ یہ معاملہ اندر بہت دیر سے پک رہا ہے. یہ کئی جو بڑے بڑے ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, میں تو نام لینے کو تیار ہوں, نجم سیٹھی صاحب کو اس کا پورا علم ہے, حامد میر صاحب کو اس کا پورا علم ہے, کامران خان صاحب کو اس کا پورا علم ہے, عمران خان صاحب کو اس کا پورا علم ہے, پیپلز پارٹی کے احسن صاحب کو اس کا پورا علم ہے, میرا خیال قائرہ صاحب کو اس کا پورا علم ہے, اور جو بھی پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں ان کو اس پورے کیس کا کہ یہ کیا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, ان کو پورا علم ہے. کسی نے ابھی تک یہ ہمت نہیں کی یا جرأت نہیں کی کہ اس کو پوری طرح ایکسپوز کریں. اشارے کچھ لوگوں نے اپنے پروگراموں میں دیے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا جو بالکل کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ اندازہ ہو رہا تھا, کوئی جوڈیشری کے خلاف کچھ آ رہا ہے, کوئی ایکسپلوژن ہوگا, کچھ یہ ہوگا, کچھ وہ ہوگا. کسی نے ابھی تک نہیں بتایا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان سب کو معلوم ہے, اور یہ سارے کے سارے یا تو جوڈیشری سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے خلاف ججز کیا کریں گے اگر ہم نے نام لیا کسی کا, یا گورنمنٹ سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی اگر ہم نے نام لیا تو پھر گورنمنٹ کیا کہے گی, کرے گی, یا وہ جو
جو مافیا ہے جنہوں نے اتنے کروڑوں لگائے ہیں انہوں نے پھر اور کروڑوں اور کئی جگہ بھی لگائے ہوں گے جو کہ لوگوں کو بولنے سے روک رہے ہیں یا روکتے ہیں. تو یہ بات ابھی سامنے آنی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بات حکومت والے سامنے نہیں لائیں گے. نہ کوئی انویسٹیگیشن حکومت کر سکتی ہے. میرا یہاں ایک دلچسپ سوال میرے ذہن میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ شاہین صاحب آپ نیوز گروپ کے چیف ایڈیٹر ہیں. میں دی نیوز کا گروپ ایڈیٹر ہوں. گروپ ایڈیٹر ہے. میں شاید ٹیکنیکلی نیوز اخبار کا گروپ ایڈیٹر ہے. تو میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو پوری خبر ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اخبار میں کیوں نہیں دی؟ بالکل آپ کا کیونکہ آپ مطلب اس سے پہلے کہ ہم دوسرے جو میڈیا پرسنز ہیں ان پہ سوال کریں آپ پہ ہی کیوں نہ سوال کریں؟ بالکل کریں اور بالکل جینوئن سوال ہے آپ کا. اور جب مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے اور جس طریقے سے ملی ہے وہ بڑے اوتھینٹک اور بڑے پکے سورسز ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ آپ کا مجھے انویٹیشن بھی آ گیا کہ جی آپ ہمارے پروگرام میں آئے بات کریں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بجٹ پہ. بالکل آپ نے کہا تھا کہ ہم پروگرام شروع کریں گے اور اس دن بجٹ آیا ہوگا تو ہم بجٹ پہ بات کریں گے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی بجٹ پہ بات کریں گے. اب جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بجٹ تو ایک نان ایونٹ تھا اور آیا اور چند گھنٹوں میں گزر گیا. اس پہ کوئی بات کرنے کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی ضرورت ہے. درست. تو یہ انفارمیشن مجھے ملی تھی تو پھر میں نے کہا جی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ کہ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ کوئی روک نہیں سکتا کہیں چھپنے سے. ہمارے اخباروں میں بھی اور دوسرے اخباروں میں بھی اور باقی چینلز پہ بھی. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک سازش اتنی بڑی ایک سازش ہو چکی ہے اور یہ سب آپ مان رہے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے. اس کا صرف یہ پتہ لگانا ہے کہ اس سازش میں کون کون شامل تھا, کون کون ذمہ دار ہے, کون کون کس کس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, کون کس کو پکڑے گا, کس حد تک یہ جائے گی. یہ میرے خیال میں میمو گیٹ کا باپ بنے گا یہ. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو شاہین صاحب یہ بات ہے کہ جو چیف جسٹس کے بیٹے ہیں جو کہ اس پوری سازش میں بنیادی کردار ہے, یعنی مطلب بنیادی کردار اس لحاظ سے کہ ان کے حوالے سے کیا گیا. شاید بنیادی کردار تو وہ ہوں گے جنہوں نے یہ ان سے کروایا, پلان کیا. جی لیکن یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کے بیٹے ہیں ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سازش جو پلان کرتا ہے وہ تو اپنے اینگل سے کرتا ہے کہ میں اس کو لے جاؤں گا اور پھر میں دشمن کو ہراؤں گا. بالکل. بازی سازش ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے اوپر الٹ جاتی. اگر یہ کہیں پہ بھی ان کو نظر آیا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے یہ تو اب ہمارے اوپر الٹا ہمارے گلے پڑنے والا ہے تو پھر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو مین کردار جن کا ہے ان کے بیٹے کا ہے ان کو خطرہ ہے. ان کو فوری طور پہ پروٹیکشن دی جانی چاہیے, ان کو سیف کسٹڈی میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائیں کہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن اور یہ وہ ضائع ہو جائے. بالکل. مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے چیف جسٹس کے بیٹے جو ہیں وہ میڈیا پہ آتے ہیں یا کسی بھی جگہ اخبار میں یا میڈیا کے کسی بھی سورس سے یہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس ہمیں نہیں پتا کس نے دیے, اس وقت اس شخص نے پیسے دیے, اس وقت میں دیے اور اس نے مجھے اس وقت پہ کہا یا مجبور کیا یا پریشر کیا کہ میں اپنے باپ یعنی چیف جسٹس سے یہ بات کہوں. اگر وہ ان سب کے نام لے دیتے ہیں اور معاملہ یہاں 35-40 کروڑ کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک وہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ واقعی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اکثر معاملہ صرف 35-40 کروڑ کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس میں
آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو ان کے تھرو پیسے دے کے ایک سازش کر کے ایک ویڈیوز بنا کے ان کو ٹریپ کر کے انٹریپمنٹ کر کے ان کو یہ بلیک میل کرنے کا ہے معاملہ کہ آپ obstruction آف جسٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ کوئی لیگل لوگ بتا سکیں گے کہ اس میں جو لیگل ایشوز اٹھتے ہیں وہ کیا ہیں, مگر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کے بیٹے میڈیا پہ آئیں, اور ان کو میرا خیال ہے آنا چاہیے, ساری باتیں کھل کے بتانی چاہیے, ہر ایک کا نام لینا چاہیے, اور نہ صرف جنہوں نے پیسے دیے, نہ صرف جن کے کہنے پہ پیسے دیے, اور جن کو وہ سرو کر رہے ہیں جو پیسے دینے والے ہیں. کون سا ایسا بزنس مین ہے جو 30-40 کروڑ روپے اپنے لگا دے گا ایک عام آدمی کے کہنے پہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یا کسی بزنس مین کے کہنے پہ, یا کسی انویسٹر کے کہنے پہ, جب تک کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میں 30-40 کروڑ لگاؤں گا تو مجھے 3-4 ارب یا 40 ارب ملے گا. بالکل, کوئی آدمی 3 روپے نہیں یا لگاتا. اگر میرے اس 40 کروڑ سے کوئی بہت بڑا آدمی اپنی نوکری سے یا اپنی کیریئر سے یا اپنی سیاست سے بچ جائے گا, اس کے اوپر جو کچھ چیف جسٹس صاحب سے کیا وہ مانگ رہے تھے کہ جی آپ ان کے خلاف کیسز نہ کریں, گورنمنٹ کے خلاف ہی ہے نا, زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہیں, گیلانی صاحب کے خلاف کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں, انہی کے اوپر ان کو کنسیشن چاہیے تھا نا جی. تو اگر انہوں نے یہ کنسیشن دینے کے لیے 30-40 کروڑ لگائے ہیں اور وہ کنسیشن ان کو مل جاتے تو وہ 30-40 کروڑ کی جگہ 30-40 ارب بنا لیتے. تو مطلب یہ ہے یہ تو ایک بارگین انہوں نے کیا, مگر یہ کیا obstruction آف جسٹس ہے؟ ہاں, یہ سوال ہے کہ یہ کیا جو اس طرح سے کیا جاتا ہے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں لانا, کیا obstruction آف جسٹس ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ لیگل جو اوپینین ہے وہ میرے خیال میں لیگل لوگوں کو ہی دینی چاہیے. جی بالکل دینی چاہیے, اور ہم آپ بھی کوشش کریں اپنے اس پروگرام میں کہ کوئی ٹاپ کے لیگل لوگوں سے بات کریں. بالکل بالکل, اور کریے گا. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو 2-3 اور باتیں بھی بتا دوں کہ جس کی ذمہ داری ہے اس معاملے کو اب سنبھالنے کی, گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کی ایجنسی سے آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی انویسٹیگیشن کریں گے. پولیس, FIA, نیب اور جو ادارے ہیں جو کہ اس قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ نہیں کریں گے, وہ گورنمنٹ کے پریشر میں. تو میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سازش ہوئی ہے تو اس سازش کو انرتھ کرنے کے لیے, اس سازش کو سامنے لانے کے لیے کس طرح کے میجر کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ میڈیا اور سول سوسائٹی اور وکیل یہ سب مل کے پریشر بلڈ اپ کریں کہ جی اس سازش کو انرتھ کیا جائے, اور میڈیا کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور میری گزارش یہ ہے تمام میڈیا والوں سے جن کو اس سازش کا پتہ ہے اور جنہوں نے اب تک اس کو نہیں ایکسپوز کیا کہ وہ سامنے آئیں اور بتائیں. بالکل, اور پوچھیں حکومت سے, چیف جسٹس سے پوچھیں اور ان کی فیملی سے پوچھیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا, آپ پوری قوم کے ساتھ اس طرح کیوں کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا اگر آپ چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی فیملی کو کرپشن میں آپ پھنسا دیتے ہیں تو آپ کی پوری جوڈیشری کی موومنٹ, پورا کا پورا آپ کا جو انڈیپینڈنس, سارے کیسز سب صاف ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جسٹس کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو خرید سکتے ہیں, خرید لیں یا بلیک میل کر لیں, آپ یا بلیک میل کر لیں, تو پورا سسٹم ہی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں کون سا ادارہ بچ جاتا ہے جو مطلب ایک ایکشن کون کرے گا آپ کا مطلب دیکھیے میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنی اس کو اون نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میرے بیٹے نے کیا ہے تو میرے بیٹے نے کیا ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو
ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بہت ہی امپارشل ریٹائرڈ یا حاضر ججوں کا ایک پینل بنائیں جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. پہلا قدم تو یہ ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کے ادارے یہ کام نہیں کر سکتے، فوج نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر یہ اٹیک ہے، اور بڑا ایک خطرناک اور بڑا ایک ہینس کہتے ہیں کہ اٹیک ہے. چیف جسٹس صاحب پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ سب سے انڈیپینڈنٹ جو جج ہے سپریم کورٹ میں، اس کو کہیں کہ تم جس بندے کا، جس آدمی کا ریٹائرڈ سرونگ جج، جس کا مرضی تم جتنے ممبر کمیشن بنانا چاہتے ہو بناؤ یا بینچ بناؤ، اور ان سب کو بلاؤ اور یہ انویسٹیگیٹ کرو. بالکل. اور پھر کیونکہ اس کمیشن اور اس بینچ کو گورنمنٹ کی ایجنسی کوئی سپورٹ نہیں، اٹارنی جنرل نہیں آئیں گے وہاں پہ، ایف آئی اے والے نہیں آئیں گے، پولیس والے نہیں آئیں گے، نیب والے نہیں آئیں گے، تو پھر آئین کے تحت وہ میرے خیال ہے صرف ایک ادارہ رہ جاتا ہے فوج کا، جس کو وہ بلائیں کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں کہ ہم اس کمیشن کی پروسیڈنگز کو چلائیں، جس کو ہم بلائیں اس کو آپ انشور کریں کہ وہ آپ ہمارے سامنے آئے، آ کے بیان دے، اور اس کی سیکیورٹی کا آپ انتظام کریں. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہی ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے جو کمیشن یا جو بینچ بنتا ہے وہ جن گواہوں کو بلانا چاہتا ہے اور جن کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے ان کو حاضر کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں اور جو ادارہ کر سکتا ہے، اگر وہ سویلین پر نہیں کرتے، اور اگر وہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کم سے کم انوالو ہو. سویلین ادارے جو ہے نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سویلین کو کرنا چاہیے، ہاں ذمہ داری ان کی ہے. لیکن سویلین اداروں نے کیا کیا، ان کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں نا آپ. نیب نے کیا کیا ہے، ایف آئی اے نے کیا کیا. 6 تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو بدل چکے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کو بلاتے ہیں، وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نیب والے آتے ہیں، ان کا پوسٹنگ ہو جاتی ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی میں تو ابھی نیا آیا ہوں، مجھے ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ سویلین کبھی نہیں کرنے دیں گے. ہاں اگر سیریسلی کرنا ہے اور اگر اس کو کسی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر انہیں سپریم کورٹ کے اپنے انٹرسٹ میں، کیونکہ ان کے اوپر یہ بڑا ایک خطرناک اٹیک ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، یا ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ ہو چکا ہے. صرف اس کو یہ لوگ آؤٹ کرنے والے تھے، جو رک گئے یہ ڈر کے. اگر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں اپنے بیٹے کچھ بات سے تعلق نہیں ہے میرا، تو وہ تو ایک بہت بڑے ہیرو بن جائیں گے. اور وہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی جائیں میرے بیٹے کو آپ لے جائیں کورٹ میں اور جو بھی ان کے خلاف کرنا ہے کریں، تو وہ تو ایک اب سے زیادہ پاپولیرٹی ان کی ہو جائے. اس لیے میری حکومت اس لیے رکی ہے، مجھے یہ انفارمیشن ہے. اور اس وجہ سے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک کمیشن بنائے اور فوج کی ہیلپ لے کہ یہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہاں مطلب میں اس میں صرف تھوڑی سی ترمیم یہ کروں گا کہ جو بھی ادارہ، بے شک وہ آخر میں فوج ہی ہو، کہ جو اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہائیسٹ لیول کا معاملہ ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا جانا چاہیے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. دیکھیے یہ امپلیمنٹ تو ہونا پڑے گا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ یہ لگائے گئے ہیں، اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. تو مطلب یہ تو اب یہ کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا ہوا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، بہرحال کس انٹینشن سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے. کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو بلیک میل کیا جائے، چیف جسٹس کو بلیک میل، کیا یہ ایک وائلیشن آف لا ہے، کیا یہ ایک obstruction آف جسٹس ہے، یہ بات ثابت کرنے کی ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کے لیے ہائیسٹ لیول کا
ایک جو بینچ ہے یا پینل ہے یا کمیشن ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں میمو گیٹ سے باقی تمام گیٹ سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، اور اس میں وہ ان کو بنا کے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. یہ بات تب باہر نکلے گی اور گورنمنٹ کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جو بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں. نام میں لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی نے 30 کروڑ روپے دیے ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے دیے ہیں یا کسی دوسرے کا اکاؤنٹ سے دیے ہیں، تو نام میں کسی کا نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے پتا ہے اور جتنے لوگ میں نے نام لیے ان سب کو پتا ہے کہ کون انوالوڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جن لوگوں کے تھرو یہ ہوا ہے، جن لوگوں کے بھی تھرو ہوا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک پینل، ایک جوڈیشری کا پینل ہو یا ایک کمیشن ہو تو وہ سامنے آئے اور اس کے تھرو ہو. بنانا پڑے گا یہ سپریم کورٹ کو، چاہے وہ کمیشن بناتے ہیں چاہے وہ اپنا بینچ بناتے ہیں، سو موٹو وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں یا کوئی پٹیشن داخل کرتا ہے، یا اس سے پہلے کہ یہ سب ہو، کیونکہ اس کی ٹائمنگ جو میں نے کہا بڑی امپورٹنٹ ہے اور آج کل میں یہ ہونے والا ہے. گورنمنٹ ریفرنس فائل کرنے والی تھی، یہ لندن میں یہ سارا ایکسپوز ہونے والا تھا ابھی جب چیف جسٹس صاحب لندن میں تھے، اور وہاں پہ وہ رک گیا کہ ڈر گئے کہ یار اگر چیف جسٹس صاحب یہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم کہیں پھنس نہ جائیں، تو وہ انہوں نے ٹک اسٹیپ بیک. لیکن ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی آج کی خبر ہے یہ کہ ایکسپریس اخبار میں یہ چھپی ہے آج 3 جون کے اخبار میں کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم فلی فورس کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ، اور 6000 لائرز کا انہوں نے کنونشن بلایا ہے لاہور میں. بہرحال میرے خیال میں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ہم آج کا پروگرام اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور جوڈیشری کو اگر یہ ہوا ہے اور جوڈیشری کو بلیک میل کرنے کے لیے اور جوڈیشری کو خریدنے کے لیے ایک بہت ہی گھناؤنی سازش ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو اس میں انوالو ہے، کس طرح سے جسٹس کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی گئی ہے یا اس کو ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری انویسٹیگیشن ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کریں اور پھر یہ آرڈر کریں کہ جی یہ انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کرائے گی، کیونکہ کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا. بالکل، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب یہی کریں گے. اور میں اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی بہت ہی ملک کے معاملے میں اور ہماری ریاست کے معاملے میں آپ نے اتنی اہم ترین انکشافات کیے اور آپ اپنے انپٹ دی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.